نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے نماز کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات ہوئی تھی کہ نماز جو ہے وہ ہمارے دین کا سب سے اہم فریضہ ہے، اور نماز جو ہے کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ ہر ایمان والے پر نماز کا 5 وقت کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے، اور اس سے کوئی چھٹی اور چھٹکارا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا عذر آ جائے جس کو شریعت نے قبول کیا ہو، جیسے عورتوں کا ہوتا ہے، ان کے حیض کے زمانے میں ان پر نماز نہیں ہوتی ہے، یا کسی کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جب تک ایمان والا ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ تو جب اہم عبادت ہے، اہم فریضہ ہے، تو صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں۔ جب تک نماز کو نماز نہیں بنائیں گے، نماز کا حق ادا نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم محنت بھی کر رہے ہوں، اپنا وقت بھی دے رہے ہوں، لیکن وہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہو کہ نہ ہو رہی ہو۔ تو نماز کو نماز بھی بنانا یہ اہم مسئلہ ہے کہ بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ جو بھی عبادتیں ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے عالم بننا فرض ہے، عالم بننا فرض نہیں، لیکن جو کام وہ کرتا ہے دین کے، مطلب نماز اس پر فرض ہے تو نماز کا سیکھنا اس پر فرض ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے تو زکوٰۃ کا سیکھنا فرض ہے، روزے کے مسائل ہیں، روزہ اس پر فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو جو شریعت کے احکامات اس پر آئیں گے ان کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اور وہ اس سے سیکھے گا جو اس کو جانتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھائی اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں، تو جانکاروں سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ نماز بھی بڑی اہم عبادت ہے۔ ایک تو اس کو سیکھ کر کے پڑھنا، چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی لوگ جو ہوتے ہیں، چونکہ پوری نماز ہماری عربی میں ہوتی ہے، تو نماز کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی ہماری نماز میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ہے نماز کا پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے، یعنی جب نماز ہوگی تبھی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ایک ہماری نماز اس کو کہہ سکتے ہیں جو آٹومیٹک نماز ہوتی ہے نا، عادت والی نماز ہوتی ہے، کہ آج کل جو ہے نا ہر چیز چونکہ ہے نا ترقی کا زمانہ ہے تو آٹو سسٹم چل رہا ہے نا۔ آج کل جہاز بھی چلانے والے جب پائلٹ اپنے اس پہ آ جاتے ہیں تو وہ آٹو موڈ پہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے آرام سے۔ ایسی ہماری نماز بھی ہوتی ہے کہ بس اللہ اکبر کہہ کے آٹو موڈ پہ چھوڑ دیا، الحمدللہ بھی چل رہی ہے، اللہ اکبر بھی چل رہا ہے، اور دکان کا حساب بھی چل رہا ہے،
پروگرامنگ بھی چل رہی ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سارا سسٹم چلتا رہتا ہے، تو وہ آٹومیٹک نماز چل رہی ہے، تو سب چل رہا ہے اسی میں، سارا گھومائے، دلی بمبئی سب گھومائے اور سلام بھی پھیر لیے۔ تو نماز کو نماز بنانا، ایک تو یہ ہے، دیکھیے دین میں کوئی سختی نہیں، بنیادی چیز سمجھ لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کے طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ تو ایک تو ہے انسان کے دلوں میں خیالات کا آنا، جس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ معاف ہے، وسوسہ جو ہے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے دلوں میں خیالات آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں، شریعت اس کا پابند کسی کو نہیں بناتی ہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو خیالات کا آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے دل میں تو نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ جاتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ کسی سے کہہ سکتا ہے، بڑے گندے بڑے خراب خیالات انسان کے دلوں میں آتے ہیں، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے۔ تو ایک صحابی نے اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اتنے برے خیالات آتے ہیں، اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، اور میں جل کر کے کوئلہ ہو جاؤں، خاک ہو جاؤں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بڑے برے خیالات آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ برے ہیں، اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، تب تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ تم برا سمجھ رہے ہو ان برے خیالات کو، اور اگر برے خیالات آ رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایسے خیالات لائیں، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خیالات کا آ جانا اور ہم خیالات لانا نہیں چاہتے، تو غیر اختیاری جو وسوسے خیالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے معاف ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ نماز میں بھی آ سکتے ہیں، غیر نماز میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے خیال نہیں لانا چاہیے، اس سے بچنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو غیر ضروری اور غیر اختیاری خیالات آتے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے بندے کو، اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو نماز کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا تو ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس کی مشق کرنی پڑے گی، ہر چیز جو ہے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج کل دیکھیے بڑے بڑے ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی بات وہ بغیر آپ سے پوچھے بتا دیں گے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، کیا خیال آیا ابھی آپ کے دل میں، کیا نمبر آپ نے سوچا، وہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی، ہاں بس یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا ایک مشق کا وہ ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ تو مشق کرنی پڑتی ہے، اگر بندہ مشق کرے تو وہ اس میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ نماز میں خیالات کو کم سے کم کرتا چلا جائے اور اس کی نماز جو ہے خالص نماز بنتی چلی جائے۔ محنت کرے اس کے لیے بندہ کہ اپنے دل سے ان خیالات کو دور کرے، ہے نا۔ اس لیے کہ حدیثوں میں وسوسے کے بارے میں بہت پورا ایک باب ہی ہے، باب الوسوسہ۔ تو وسوسے کے بارے میں بہت سی چیزیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آئے گا اور تمہارے دل میں خیال ڈالے گا، تم سے کہے گا کہ بھائی زمین کو کس نے پیدا کیا، آپ آسانی سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ وہ پوچھے گا آپ سے آسمان کو کس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ہے نا۔ انسان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، ہے نا۔ جانوروں کو کس نے پیدا کیا، آپ کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو جیسے ایک کھیل ہوتا ہے نا بچوں کا، ہے نا، چڑیا اڑ، ہے نا، تو وہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، اڑاتے اڑاتے ایک بار کہے گا بھینس اڑ، تو وہ بھی انگلی اٹھا دے گا۔ تو شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، بہکائے گا دھیرے دھیرے دھیرے، اچھی اچھی چیزیں بتاتے 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 حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کم بخت پہنچ جائے گا، پھر کہے گا کہ اچھا سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب بندہ پھنسے گا، اس میں شیطان نے حملہ کیا، تو اب اسی میں تو بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، یہ کمیونسٹ ہو گئے جو کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بس
ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی ہے نا، وہ پیدا ہو گئے دھماکے سے۔ بہرحال تو یہ جو چیزیں ہیں بے دینی، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا گمراہ کرنا، تو وہ عجیب عجیب خیال لائے گا۔ وہ بیٹھے ہیں آپ اکیلے، آ جائے گا بہت اطمینان سے آپ کا سر ور دبائے گا، پیر ور دبائے گا، بڑا مزہ آئے گا، اور پھر آپ خیال کی وادیوں میں گم ہو جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ آپ کو جواب ملتا رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ کہے گا کہ اچھا سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شیطان یہاں پہنچے تو بس رک جاؤ، اب آگے بڑھو گے تو خطرے کی گھاٹی میں چلے جاؤ گے، فوراً کہو اعوذ باللہ، بھگاؤ، کہو کہ یہ شیطان مردود ہے جو مجھے غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، اور فوراً کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، بس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ روکیے اس خیال کو۔ تو یہ جو ہے، تو نماز میں بھی برے خیالات آتے ہیں، بری چیزیں آتی ہیں، اور اللہ کے ہاں کامیاب اور بامراد نماز وہی ہوتی ہے جس میں خشوع خضوع اختیار کیا جائے، ہے نا۔ ویسے تو یہ خشوع کے معنی ہوتے ہیں جو ہے نا، اس تواضع کے معنی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے نماز کے اندر بندگی کی کیفیت اختیار کی جائے، یعنی کوئی بڑائی، تکبر اور وہ نہ ہو، بلکہ جتنی عاجزی ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے نماز کے اندر، ہے نا۔ تواضع اس کو کہتے ہیں، یا اسی کو خشوع خضوع کہتے ہیں، ورنہ خضاع کے اصل معنی آتے ہیں جھکنے کے، کہ بندہ جو جھکتا ہے، یہ اعضاء جو ہمارے نماز میں جھکتے ہیں، یہ خضوع ہو گیا۔ اور جو دل جھک جائے اللہ کے سامنے، زبان جھک جائے، ہے نا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع، یعنی ظاہری طور پر بھی ہم جھکیں اور ہمارا دل بھی اللہ کے سامنے جھکے، تو یہ کیفیت پیدا کی جائے۔ تو اس کی شروعات ہوتی ہے وضو سے۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اچانک نہیں ہو جائے گا کہ آپ آئیے اللہ اکبر، وضو سے شروعات ہوتی ہے نا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے تو آپ کی طہارت درست ہو، یعنی آپ نے جو غسل کیا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، جو فرائض ہیں اس کو ادا کیا ہو، صحیح غسل ہو۔ اگر غسل ہی صحیح نہیں تو آپ پاک ہی نہیں، اور جب آپ پاک ہی نہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں، چاہے جتنا لمبا سجدہ کر لیجیے آپ، ہے نا۔ تو پاکی سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جتنی اچھی پاکی ہوگی، جتنا اچھا وضو ہوگا، اس کا اثر نماز پہ پڑتا ہے۔ تو ہم پہلے تو وضو سے ہی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے ہیں وضو کرنے بھی تو باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر جو ہے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے تبصرے کر رہے ہیں۔ نہیں، اب تو آپ جب وضو کر رہے ہیں تو اب دوسری نیت پہ ہو جائیے، آپ وہیں سے شروعات کریے کہ وضو کریے بسم اللہ پڑھ کر کے، جیسا اس کا ادب بتایا گیا، ہر سنت پر عمل کرنے کی وضو میں کوشش کیجیے کہ وضو ایسا ہو، جب وضو ہے نا جاندار ہوگا تو نماز شاندار ہوگی، ہے نا، اور وہی گڑبڑ ہوگا تو اس کا اثر پوری نماز پہ پڑے گا۔ تو پورا وضو صحیح سے ہو، جو اس کے دعائیں بتائی گئی ہیں وہ یاد ہوں تو وہ پڑھی جائیں، اس کے بعد نماز کے بعد کی جو دعا بتائی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو گویا کہ آپ اللہ کی طرف وہیں سے متوجہ ہیں، اس لیے کہ وضو کوئی عام چیز نہیں ہے، وضو تو بڑے فائدے کی چیز ہے نا۔ وضو کے فضائل آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، آپ نے چہرہ دھویا تو چہرے کے آنکھوں کے جو گناہ ہوئے تھے وہ جھڑ گئے، آپ نے جو ہے نا یہ دھوئے، پیر دھوئے، سر کا مسح کیا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں۔ تو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ تو جب ہی ہوگا نا جب آپ وضو کو سمجھ کر کے کریں، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، سارا معاملہ تو نیت کا ہے۔ اب آپ وضو تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں تو خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے اس وضو کرنے سے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو خیال ہی نہیں تو اللہ کو بھی کیا خیال ہے؟ جب آپ اللہ سے دور تو اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو جب وضو کریں تو ہمارے دل میں خیال ہو کہ ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو بڑا اہتمام سے وضو کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، دل میں خوشی ہو کہ کتنا اللہ نے فائدہ مند چیز بنائی وضو کہ ہمارے گناہ اس سے جھڑ رہے ہیں۔ تو پورے اعضاء کے گناہ جو ہے صغیرہ اس سے دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فائدہ، تو وہاں سے شروعات ہوئی، اس لیے کہ وضو اچھا نہیں ہوگا تو نماز گڑبڑ ہوگی۔ اور یہاں تک حدیث میں آیا کہ مقتدی کے وضو اور طہارت کے گڑبڑ ہونے کا اثر امام پہ پڑتا ہے۔ علیہ السلام ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو بار بار مشابہ لگنے لگا، پڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ سلام پھیر کر کے آپ نے فرمایا
کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے طہارت نہیں حاصل کرتے، یعنی ان کے وضو گڑبڑ ہونے کا اثر اللہ کے وسلم پر پڑ رہا تھا۔ اثرات پڑتے ہیں بھائی ایک دوسرے کے، اس لیے کہ امام اور وہ اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وضو کو سیکھیں، اچھی طرح سے وضو کریں بڑے اہتمام سے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہے نا اس کا اہتمام کریں۔ پھر جب مسجد میں آتے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، چاہے وہ ہے نا مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، لیکن اس سے پہلے سنتیں ہیں، یا تحیۃ المسجد کی نماز ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو ڈائریکٹ فرض میں نہ چلا جائے، پہلے تھوڑا نماز پڑھ لے سنت کے طور پر یا ہے نا مستحب کے طور پر جو نماز ہے اس کو پڑھ کر کے جب وہ نماز میں داخل ہوگا تو اس کا دل پہلے سے کچھ ٹھیک ہوگا، ہے نا۔ ڈائریکٹ دوڑے آئے سلام تو وہ آدھی نماز تو ان کی سانس پھولنے میں ہی نکل جاتی ہے نا، کچھ تو اہتمام نہیں کیا، تو پہلے مسجد آ گئے اور نماز پڑھی، ہے نا۔ اگر سنت مؤکدہ ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، غیر مؤکدہ ہے تو بھی پڑھ لیا عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن آئے پڑھا، اس میں ہم نے دل کی کیفیت کو بدلا۔ اب جب فرض کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں اہتمام ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اب ہمارا تعلق ہر چیز سے کٹ گیا۔ اسی لیے تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی اب یہ تکبیر کہنے کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو گئی، اب نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہیں، سب حرام، اور سلام پھیرنے کے بعد ہی حلال ہوں گے۔ تو ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا کہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے کٹ گئے، دستبردار ہو گئے، ہے نا۔ دستبردار ایک لفظ ہے نا، دست کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے اور بردار کے معنی اٹھانے کے، تو ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے دستبردار ہو گئے، مطلب ہم نے اب اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اب ہر چیز کو چھوڑ دیا، اب کیا ہو گیا، اب ہمارا تعلق صرف اللہ سے ہو گیا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ دل کی کیفیات کی چیز ہے خشوع خضوع کی، اس کو پیدا کرنے کی بندہ کوشش کرے، تو اس کیفیت کو پیدا کریں، پوری نماز میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے عبادت کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، دو میں سے ایک تو ہی ہے، اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور ان دونوں سے ہی دل کی کیفیت صحیح ہوتی کہ جب آپ یہ تصور کر کے نماز پڑھیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا اور کیفیات صحیح رہیں گی، اور یہ نہیں تو کم سے کم اللہ تو ہمیں کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بھائی انسان ایک جو ہے مالک دکان پہ نہیں ہے لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ مالک کو تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، اب وہ چوری نہیں کر رہا ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مالک چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو لیکن یہ جو کیمرہ چھوٹا سا لگا ہے نا اس سے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے غلط کام کرنے سے۔ یہی کیفیت عبادت میں کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اتنا ہمارا تصور نہیں، تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کا ترجمہ معلوم ہو تو ہم اس میں ڈوبیں، جو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو، ہے نا، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، جو بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ معلوم ہو اور اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں، تو نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر ارکان کو صحیح ادا کریں۔ آج تو ہم خشوع خضوع کیا پیدا کریں گے میرے بھائیوں، ہمارے تو تعدیل ارکان ہی چھٹ جاتے ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، یعنی رکوع کو صحیح کرنا، سجدے کو صحیح کرنا۔ اب ہم رکوع میں گئے، ابھی پورا تو سیدھے ہم گئے بھی نہیں، جھکے بھی نہیں، اٹھ گئے، اور اٹھے بھی تو آدھا ہی اٹھے اور پھٹ سے جھک گئے۔ سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھنے کے بجائے پورا اٹھتے، بس آدھے ہی پہ پھر دوسرا مار دیا، تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو نماز کے تعدیل ارکان کہلاتے ہیں
کہ ہم سجدے میں جائیں تو جب تک سارے جوڑ اور ہڈیاں اپنی جگہ پر نہ آ جائیں تب تک سجدہ ہی درست نہیں. جب تک رکوع میں جائیں ساری چیزیں ہماری ٹھہر نہ جائیں, اپنی ہڈیاں ایک جگہ جا کے سب رک نہ جائیں, تب تک رکوع ہی صحیح نہیں ہوتا. اور جب کھڑے ہوں تو پوری ہمارے جسم کے اعضاء جب تک صحیح نہ ہو جائیں تب تک جو ہے قیام ہی نہیں ہو. لیکن ہم کیسے, ہم تو جھٹکا مارتے ہیں. تو یہ جھٹکے والی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اگر وقت دے ہی رہے ہیں, نماز پڑھ ہی رہے ہیں, تو جیسے 4 منٹ ویسے 5 منٹ. تو تعدیل ارکان کا خیال کرنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے, یہ تو ضروری چیز ہے. باقی جو خشوع خضوع کا نمبر وہ تو بعد میں آتا ہے, کہ خشوع خضوع پیدا کرنا, اس کے لیے محنت کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہم ایک تو نماز کو سیکھیں, پڑھیں, چاہے کسی عالم سے پڑھیں, کتابوں سے پڑھیں, جو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں کسی عالم سے معلوم کر لیں اور اس کو سیکھ کر کے اور پڑھیں. اس لیے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل کرنا, ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا, یہ اصل نماز ہے. ہماری اپنی مرضی کی نماز نہیں ہے کہ بس رکوع کرنا ہے تو مارا جھٹکا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے, کہ وہ جاتا ہے اور جا کر کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے نا. حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے نا, کہ وہ کیا کرتا ہے 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں, یعنی جیسے کوا یا جانور ہوتا ہے نا, جا کے چونچ مارتا ہے. تو ایسے ہی یہ منافقوں کی نماز ہے کہ وہ جاتا ہے اور 4 جھٹکے مار لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ نماز ہو گئی. تو یہ نماز نہیں ہوئی. نماز کو نماز بنانے کی ہمیں اور آپ کو کیا کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. دل کی وہ کیفیت پیدا کرنا جس میں خیالات کم سے کم آئیں. یعنی خیالات کو ہے نا نہ آئیں یہ ضروری نہیں ہے نا, خیالات تو آئیں گے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں. لیکن خیالات کو دور کرنا, اس سے بچنا تو ہمارے بس میں ہے. تو اس کے لیے نگاہوں کا بھی صحیح ہونا, کہ جب ہم نیت باندھ لیں تو ہماری نگاہ پھر سجدے کی جگہ ہو. اگر نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے, اس کے بجائے گھڑی پہ جائے گی, تو ہم ٹائم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. اب خیال چلا گیا ٹائم میں ہمارا, پھر چلا گیا اس پہ کچھ لکھا ہوگا اس میں, پھر اس کے رنگ پہ, پھر جو ہے شیطان کہاں سے کہاں لے جائے. تو اگر نگاہ صحیح ہو, یہ بھی خشوع خضوع پیدا کرنے کا ہمیں. تو نگاہ ہماری نماز میں جو علماء نے لکھا کہ نیت باندھے تو سجدے کی جگہ ہو, جہاں سجدہ کرتے ہیں. رکوع میں جائیں تو ہماری نگاہ پیروں کے جو ہے اس پر ہو, اور جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری نگاہ اس ناک کے اوپر ہو. تو ہر جگہ نگاہ کا بھی خیال کریں, اس سے بھی نماز میں صحیح کیفیت پیدا ہوگی. تو ان تمام باتوں کا, جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کا خیال رکھے گا بندہ, اور دھیرے دھیرے مشق کرے گا کہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے اور ایسی پڑھیں گے کہ ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا. مشق کرے اس کے لیے, چاہے الگ سے اس کو جب ٹائم ملے تو 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لے, اور اس نیت سے باندھے کہ آج ہم ایسی 2 رکعت پڑھیں گے کہ بالکل ہم خیال ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے. تو مشق کرے, بار بار کرے گا تو وہ کیفیات دھیرے دھیرے پیدا ہو جائیں گی, اور پھر جو نماز کا اجر ہے اور جو نماز کے فائدے ہیں وہ ہمیں صحیح طور پر حاصل ہوں گے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. اب پتہ چلا کہ ہر کام کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں دھڑلے سے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ یا تو دوا میں کمی ہے یا آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں. کہیں تو کمی ہے آپ کے اندر, یا تو وہ دوا ڈپلیکیٹ ہے جو کھا رہے ہیں, یا پھر ڈاکٹر نے بتایا تھا جو پرہیز وہ نہیں کر رہے ہیں آپ. تو پتہ چلا کہ نماز جب صحیح ہوگی تبھی اس کا صحیح ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. تو ہم اپنی نماز کو اچھا بنائیں, جو خشوع خضوع کی کیفیات ہمارے لیے مطلوب ہیں ان کو پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کریں. نماز کو سیکھیں, بغیر سیکھے نہ پڑھیں, ہے نا, وقت نہیں ہوتا ہے, ورنہ آپ کو بہت سی باتیں بتائیں نا. تو ایک آپ سجدہ لے لیں گے نا, تو سجدہ ہی آپ لے لیں تو بہت سے لوگوں کو سجدہ بھی صحیح نہیں ہوتا. حدیث میں آیا کہ سجدے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ آپ کی ایک بھی ہڈی اٹھ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب بہت سے لوگ آتے ہیں نماز میں, ہم نے دیکھا جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے دونوں پیر پیچھے سے اٹھے ہوئے ہیں. اب دونوں پیر اٹھ گئے تو سجدہ ہی نہیں ہوا, فرض ہے, نماز ہی نہیں ہوئی. لیکن پتہ چلا کہ وہ پیچھے سے آرام سے اٹھائے ہوئے ہیں, اور جب اٹھے تو اٹھ گئے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا پیر جو ہے زمین پہ دونوں نہیں ٹکے رہے اور دونوں اٹھے رہے, اسے نماز ہی نہیں.
تو بہت سی باریک چیزیں بھی ہیں جن کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، نماز کو سیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے اندر جو خشوع خضوع مطلوب ہے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔